الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا۔ سامعین کرام، میرے بھائیوں اور بہنوں، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ چل رہا ہے، اور گزشتہ بیان میں ہم نے یہاں تک بات کی تھی آپ حضرات سے کہ جب عام الحزن ایک غم کا سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ جو عرصہ گزرا ہے، جس میں ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر کا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاون اور خاندان، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ چھوٹے بڑے ہوئے حضرت ابو طالب کا انتقال ہوا، اور اس کے بعد پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سکون، آرام اور عزت اور برکت کا ذریعہ جو بیوی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، ام المؤمنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، ان دونوں کے انتقال کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ وقت انتہائی غمگین رہا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ وقت انتہائی باری رہا، اور اس کے بعد پھر کفار مکہ نے اور سختیاں بڑھائی، تکلیفیں دینا شروع کی۔ ایک تو شعب ابی طالب سے باہر آنے کا، پھر یہ عام الحزن یعنی غم کا سال اور یہ وقت اور یہ عرصہ۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ مکے میں تو کفار کو اور یہاں کے رہنے والے کو تو ہم دعوت دے رہے ہیں، کیونکہ حضرت عمر فاروق، حضرت حمزہ اور ابو بکر، عمر اور دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین تو ایمان لا چکے تھے، اور یہ سب دعوت کا کام کر رہے تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مکے کے باہر بھی میں دعوت دوں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا، اپنے ساتھ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کو لیا اور طائف کی طرف نکلے کہ طائف میں جو وہاں کے سردار ہیں، طائف کے بنو ثقیف، جو ایک وہاں کا قبیلہ اور ایک ایسا قبیلہ اور ان کے سردار جو طائف کے تمام معاملات کو اور کرتا درتا ایسے لوگ تھے جو وہاں سب کچھ ان کا اثر و رسوخ تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا کہ میں ان کو دعوت دے دیتا ہوں، یا تو وہ دعوت اسلام قبول کر لیں گے، ورنہ اتنا کر لیں گے کہ مکے کے علاوہ بھی ہمیں ایک جگہ ایسی مل جائے گی جس میں ہم پناہ لے سکیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیگر صحابہ نبی علیہ السلام کے حکم پر کچھ تو حبشہ ہجرت کر گئے، اور باقی جو مکہ میں تھے ان پر ظلم اور زیادتی اور تکالیف مکہ کے جو کفار تھے مشرکین مکہ وہ دیتے رہے، اور یہ برداشت کرتے رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں مستقل یہ لوگ گستاخی کرتے رہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ کیا کہ ایک اور جگہ ہمیں مل جائے گی، اور مکے سے دعوت اسلام ہم باہر بھی دینے لگ جائیں گے۔ تو اسی نیت سے بنو ثقیف کے جو 3 سردار تھے، عبداللہ اور مسعود اور تیسرا جو ہے حبیب، یہ 3 بھائی تھے، یہ عمر بن عمیر کے اولاد میں سے تھے اور بنو ثقیف قبیلے کے تھے۔ ان تینوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف پہنچ کر دعوت دی۔ جب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی اسلام کی اور اپنی نیت کا اظہار کیا کہ ہم اس نیت سے آئے ہیں آپ کے پاس، تو تینوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے گستاخانہ جملے کہے جو کوئی بھی برداشت نہیں کر سکتا، کوئی بھی انسان۔ یہ جو میں نے آیت پڑھی ہے نا،
وَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا صبر کرو۔ یہ جو کہتے ہیں نا، یہ بالواسطہ یہ جو آیت ہے یہ مکے میں جو ظلم و ستم ہوتا رہا اس پہ نازل ہوا ہے، لیکن مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ بالواسطہ طائف کے اس واقعہ سے بھی اس آیت کے ایک جوڑ ہے، کیونکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر جو طائف میں حالات گزرے اس پر جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کیا وہ اس آیت کے اندر ہے، جو اللہ نے فرمایا کہ آپ صبر کریں، وَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ۔ یہ جو کچھ کہتے ہیں نا آپ کو، یہ جو آپ کے شان میں گستاخی کرتے ہیں، آپ کے خلاف باتیں کرتے ہیں، آپ کے خلاف سازشیں کرتے ہیں، وَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے فرمایا آپ ان سے کنارہ کشی اچھی طریقے سے اختیار کرو، آپ ان کا جواب نہ دو اور اس طریقے سے نہ دو جو وہ بات کرتے جس لہجے میں۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ان تینوں بھائیوں نے، تینوں سرداروں نے، جو بنو ثقیف کے سردار تھے اور یہ طائف کے کرتا درتا لوگوں میں سے تھے، سیاسی لحاظ سے بھی، وہاں کے معاشی لحاظ سے بھی، اور قبیلے کے لحاظ سے بھی، خاندانی لحاظ، ہر لحاظ سے یہ وہاں کے بڑے لوگ تھے۔ ہر لحاظ سے مراد یہ کہ ان کے پاس معاشی اور دنیاوی ہر قسم کے عشائش تھے، باقی اخلاق کے لحاظ سے تو انتہائی نکمے اور اخلاق اور اسلام سے بیزار لوگ تھے، اس لحاظ سے تو انتہائی کمتر تھے، لیکن علاقے کے لحاظ سے، خاندان کے لحاظ سے، معاشی لحاظ سے، سیاسی لحاظ سے وہاں کے لوگوں میں سب سے ان کا زیادہ سے زیادہ اثر و رسوخ تھا۔ تو ایک نے کہا کہ آپ اگر واقعی پیغمبر ہے تو آپ سے بات کرنا انتہائی خطرناک ہے، اور نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اگر آپ جھوٹے ہیں تو ہم آپ سے بات نہیں کریں گے، آپ سے بات کرنا ہی فضول ہے۔ دوسرے نے کہا کہ آپ کے علاوہ کوئی اور نہیں ملا، نعوذ باللہ یا اللہ کو، کہ آپ کے علاوہ کسی اور کو نبی بنا کر بیچتے، یا ہم جیسے اتنے اچھے لوگ ہیں ہم میں سے کسی کو بنا لیتے۔ یہ دیکھیں آپ کیسے جملے ہیں، کیسی گستاخی ہے۔ اور تیسرے نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا، ان تینوں نے۔ اس کے بعد کیا کیا؟ یہی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے وہاں کے جو اوباش یا آوارہ لڑکے تھے ان کو اور وہاں اپنے غلاموں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اکسایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف باتیں کی، اور پھر کہا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو مارو، تم لوگ پتھراؤ کیا انہوں نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارے۔ طائف کے گلیوں میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر صرف اور صرف اسلام کے خاطر، اللہ کی وحدانیت کے خاطر پتھر برسا رہے ہیں، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس درد کو، اس تکلیف کو برداشت کر رہے ہیں۔ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، اپنے جسم کو آگے لے کر آتے تھے ان پتھروں سے حفاظت کے لیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کو ڈھانپ لیتے تھے، لیکن پھر بھی وہاں کے اوباش، ناسمجھ اور آوارہ لڑکے اور غلام ان سرداروں کے کہنے پر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسا رہے تھے، یا حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم زخمی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک سے خون بہنے لگا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے مبارک، اللہ کے پیارے آقا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ سردار دو کونین امام الانبیاء، ہمارا سب کچھ فداہ امہ و ابو، سب کچھ اس پر قربان ہو، اللہ کی وحدانیت کے لیے سب کچھ قربان کر کے ان تمام تکلیفوں کو برداشت کیا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو جوتے ہیں وہ بھی خون سے بھرے ہوئے ہیں، اور حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے۔ اسی زخمی حالت میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اور زید بن حارثہ وہ بھی زخمی تھے، یہ دونوں طائف سے واپس آنے لگے۔ راستے میں طائف کے حدود میں ایک باغ ہے، اس باغ کے قریب یا اس باغ میں جو انگور کا باغ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بیٹھتے ہیں، کیونکہ پیچھے یہی طائف کے بچے اور طائف کے وہ غلام جو سرداروں کے تھے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھا کر رہے تھے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اسی باغ میں جب تشریف فرمایا اور زید بن حارثہ ساتھ ہے، تو یہ باغ عتبہ اور شیبہ بن ربیع جو یہ مکے کے قریش کے سردار تھے، یہ انہی کا باغ تھا۔ یہ دونوں اپنے باغ میں بیٹھے ہوئے دیکھ رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک سے خون بہہ رہا ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی تکلیف میں ہے اور زید بن حارثہ ساتھ ہیں۔ جب ان دونوں نے دیکھا تو اپنے ایک غلام کو جس کا نام عداس تھا، اور روایت میں آتے ہیں کہ یہ ایک عیسائی غلام تھا ان کو بھیجا کہ جائیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کے یہ انگور پیش کر دیں۔ انہوں نے جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ گئے، انگور پیش کیا، اور یہ جو عتبہ اور شیبہ یہ دونوں تو مکے کے سرداروں میں سے تھے، یعنی سردار قریش میں سے تھے، لیکن یہ باغ انہی کی تھی، اور یہ دونوں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھے۔ لیکن اس وقت اللہ کی مدد کے لیے، یا بعض اوقات ایسے کافر بھی ہوتے ہیں کہ ان کے دل میں بھی کبھی کبھار جو ہے انسانیت کے لیے رحم آ جاتی ہے، تو یہ انہی میں سے ایک یہ کہ ان دونوں نے جب یہ کام کیا، اور عداس نے جو ان کے غلام تھے جا کے جب انگور پیش کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کیفیت میں بھی، یعنی اس تکلیف میں، اس زخمی حالت میں ان کے سامنے اللہ کی دین کی دعوت دی، دعوت کے کام کو، اسلام کی دعوت کو نہیں چھوڑا۔ اور یہی پر اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جب آپ اللہ کے دین کے کام کرو گے، جب آپ دعوت اسلام کے کام کرو گے، جب آپ اللہ کی وحدانیت کے بات کرو گے، تو آپ کے اوپر آزمائشیں آ سکتی ہے۔ دعوت کے کام میں آزمائشیں آتی ہیں، اور ان آزمائشوں کو برداشت کرنا اور پھر اسی پر استقامت کے ساتھ آگے بڑھنا، یہ ہر ایک داعی کے لیے ضروری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعوت دی، اپنا احوال بتایا، تو عداس جو غلام تھا ان دونوں کا، وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے۔ اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے روانہ ہوئے واپس مکے کی طرف۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب واپسی زید بن حارثہ کے ساتھ کیا، اس باغ سے نکلے اور روانہ ہوئے مکے کی طرف، تو پھر مکہ نہیں پہنچے، جب قریب میں ایک وادی جس کا نام ہے نخلا، یہاں پر یہ بات کرنا ضروری ہے جو حدیث میں ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری حالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر گزری، تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا فرمائی، اور وہ دعا، اس کے الفاظ ایسے ہیں، چاہے وہ عربی کے ہو، چاہے وہ اس کا اردو ترجمہ ہو، آپ جب وہ الفاظ سنیں گے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے کہ اے میرے اللہ، میں
اپنے کمزوریوں کے ساتھ، اور اس حالت میں آ کر کے ان لوگوں کو یا اللہ تیری دین کی دعوت دی۔ اللہ اگر آپ اس حالت پر مجھ سے راضی ہیں، مجھ سے ناراض نہیں ہیں، تو ان کا جو بھی رویہ میرے ساتھ ہوا، انہوں نے جو میرے ساتھ کیا، جو میری بے قدری کی اور جو انہوں نے میرے ساتھ کیا، میں اس پہ راضی ہوں۔ لیکن اللہ جل جلالہ سے ایک شکوہ بھی کیا کہ اے اللہ، تو نے مجھے اس حالت میں ان کے حوالے کیا، اور یہ ایسا تو نہیں ہے کہ یہ مجھے اذیتیں دیتے رہے، تکلیفیں دیتے رہے۔ یا اللہ تو مجھ سے ناراض نہیں ہے۔ یا اللہ اگر تو ناراض نہیں ہے تو ہی قوت والے ہے، تو ہی طاقت والے ہے، تو ہی میری مدد فرما۔ اب اس دعا ایک لمبی دعا ہے۔ اس دعا کے بعد آپ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زید بن حارثہ نے جب یہ دعا فرمائی تو اس کے بعد اللہ جل جلالہ کی طرف سے حضرت جبرائیل علیہ السلام اور ان کے ساتھ ایک فرشتہ جس کو ملک الجبال کہتے ہیں، ملک الجبال، پہاڑوں کا فرشتہ، جس کی ڈیوٹی یہ ہے کہ وہ پہاڑوں کے حالات اور پہاڑوں کے معاملات کو دیکھتے ہیں۔ یہ دونوں آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہا کہ ہمیں اللہ نے حکم دیا ہے، ہم اللہ کے حکم سے آپ کے پاس آئے ہیں۔ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ حکم فرما دیجئے۔ یہ جو ساتھ میرے ساتھ آئے ہیں یہ ملک الجبال ہے، آپ حکم کر دیں تو ہم ان پر یعنی طائف کے جو وادی ہے اس کو ملیا میٹ کر دیں گے۔ ایک طرف جبل ابو قبیس ایک پہاڑ ہے جو مکے کے ساتھ ہی ہے، بالکل مکے کے قریب، اور ایک دوسرا پہاڑ جس کے بارے میں فقہا کے اختلاف ہیں محدثین کے، کہ یہ دونوں پہاڑوں کے بیچ جو یہ طائف ہے اس کو ہم ایک دوسرے سے ملا کر کے ان تماموں کو ختم کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، بالکل ایسا نہیں۔ انہوں نے، ان کے بڑوں نے مجھے تکلیف دی، انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا، لیکن میں اس امید پر ہوں کہ اللہ ان کی اولادوں میں ایسے پیدا کر دیں گے جو دین اسلام کی دفاع اور دین اسلام کی دعوت کو قبول کر لیں گے۔ اللہ اکبر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمارے ماں باپ سب کچھ قربان ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم اور بخاری کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بد دعا بھی نہیں دی اور ان فرشتوں کو حکم بھی نہیں دیا کہ ان کو ختم کر دیں، صبر کیا۔ اس میں داعی کے لیے جو اللہ کی دین کی دعوت دیتا ہے، جو قرآن کریم کا درس دیتا ہے، ہر داعی کے لیے اس میں ایک سبق ہے کہ جب آپ اللہ کے دین کے کام کرو گے، چاہے وہ جہاد فی سبیل اللہ ہو، چاہے وہ دعوت و تبلیغ کا کام ہو، چاہے وہ درس و تدریس کا کام ہو، چاہے وہ ایک خانقاہی نظام ہو، جب آپ لوگوں کو اللہ سے ملانے کی کوشش کرو گے اور اللہ کی طرف بلاؤ گے تو آپ کے اوپر حالات آئیں گے۔ اس کے لیے اپنے آپ کو ذہنی طور پر تیار رکھنا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں سے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام کی دفاع کے لیے، دین اسلام کی دعوت کے لیے تکلیفیں برداشت کی۔ اپنے جسم مبارک پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پتھر برداشت کیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زخم برداشت کیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کو دعوت دینے کے بعد طعنے سنے، ایسی باتیں سنی۔ آپ اس چیز سے اندازہ کریں، اس باتوں سے اندازہ کریں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طائف پہنچ کر وہاں کے سرداروں کو دعوت دیتے
تو پہلا کیا کہتا ہے، دوسرا کیا کہتے ہو، تیسرا کیا کہتا ہے، وہ جملے انسان اپنی زبان پر نہیں لا سکتے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مذاق اڑاتے ہوئے کہتے ہیں کہ آپ کے سوا کوئی اور نہیں ملا اللہ کو، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ اگر آپ واقعی پیغمبر ہیں تو آپ سے بات کرنا خطرناک ہے، اور اگر آپ نہیں ہو، نعوذ باللہ، آپ جھوٹے ہو تو ہم آپ سے بات ہی نہیں کرنا چاہتے۔ اور اسی طرح ان کا مذاق اڑانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اور پھر طائف کے اس شہر کے اندر وہاں کے اوباش اور آوارہ اور نالائق اور ناسمجھ بچوں کو، غلاموں کو پیچھے لگا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینا، وجہ کیا تھی؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم صرف اور صرف یہ دعوت دیتے تھے کہ لا الہ الا اللہ، اللہ پاک کے ماں سوا دوسرا کوئی عبادت کا لائق نہیں ہے، اللہ ایک ہے، اللہ واحد لا شریک ہے، اس کائنات کو چلانے والی ذات اللہ کی ہے، اس کائنات کا جتنے بھی اس کائنات کے اندر ذرہ برابر کوئی بھی چیز اللہ کے حکم کے بغیر اپنے جگہ سے نہیں ہل سکتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو کہا کہ یہ تمہارے بت جو تمہارے خدا ہیں یہ تمہارے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتے، نہ یہ تمہارے بیماری کو دور کر سکتے، نہ یہ تمہاری مدد کر سکتے مالی حوالے سے، نہ یہ کسی اور حوالے سے تمہاری مدد کر سکتے، یہ بے جان ہے، یہ بیکار ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دیتے تھے کہ ایک اللہ کی طرف آؤ، ایک اللہ کی طرف آؤ، اور میں اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا پیغمبر ہوں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دیتے تھے۔ اس دعوت کی حقانیت یہ تھی کہ ایسے ایسے لوگ جس میں حضرت حمزہ، حضرت عمر بن خطاب، علی المرتضیٰ، سیدنا ابو بکر، سیدنا عثمان بن عفان، عبد الرحمن بن عوف اور دیگر بڑے بڑے صحابہ، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے۔ یہ اس دین کی حقانیت، اللہ کی مدد و نصرت، اور پھر اس میں جو تکلیفیں برداشت کی اس کلمہ پڑھنے کے بعد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے بعد، بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھے، ان کی تکالیف دیکھے، کیا کیا تکلیفیں نہیں دی ابو جہل نے۔ آپ آل یاسر، عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھے، آپ ان کی والدہ محترمہ، ان کی تکلیف کو دیکھے، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ، کیا تکلیفیں نہیں دی گئی، صرف اور صرف اس بات پر کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دعوت توحید دیا کرتے تھے۔ اللہ کی توحید کے لیے آپ کا مر جانا، کھٹ جانا، سب کچھ ہو جانا، یہ اللہ کے ہاں ایک عظیم مرتبہ ہے۔ اس مرتبے پر اور اس مقام پر ہر ایک نہیں جا سکتا۔ جب آپ اللہ کے دین کے کام کرو گے، جب آپ اللہ کے دین کی دعوت کے کام کرو گے، جب اللہ کے قرآن کریم کو لوگوں میں بیان کرو گے، جب آپ حق گوئی کرو گے، تو آپ کے مخالفین پیدا ہوں گے، لوگ آپ کا مخالفت کریں گے، آپ کو بدنام کریں گے، آپ کے خلاف سازشیں کریں گے، آپ کے خلاف پروپیگنڈے کریں گے۔ لیکن ان تمام چیزوں پر کیا کرنا ہے؟ جو حکم اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا تھا، وَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا۔ اللہ اکبر۔ آپ نے صبر کرنا ہے، آپ نے استقامت کے ساتھ رہنا ہے، آپ نے اخلاق کا مظاہرہ کرنا ہے۔ سامنے والا بد اخلاقی کرتا ہے، بدتمیزی کرتا ہے کہ آپ نے یہ بات ایسی کیوں کی، یہ تو ہماری شان کے خلاف ہے، یہ تو ہماری چودراہٹ کے خلاف ہے، یہ تو ہمارے خانزم کے خلاف ہے، یہ تو ہمارے ہم ملک ہیں، ہمارے شان کے خلاف ہے۔
بھائی آپ کا ملک ہونا، خان ہونا، نواب ہونا، سردار ہونا، چودھری ہونا، یہ ساری کی ساری چیزیں اپنی جگہ پر ہیں۔ اللہ کا جو دین ہے یہ حق ہے اور سچ ہے، اور یہی اللہ کے دین پوری دنیا میں عام ہوگا انشاءاللہ، اور اسلام کی دعوت اور اسلام کا کام دنیا کے کونے کونے تک پہنچے گا۔ یہ میرے اور آپ کی ذمہ داری ہے، اللہ کی دین کی دعوت کو عام کرنا، اللہ کی دین کی دعوت کے لیے اپنے آپ کو قربان کرنا، اپنے آپ کو پیش کرنا، اپنے آپ کو وقف کرنا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ واقعہ طائف سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، اور ہمیں اس سے سبق حاصل کرنا ہے۔ ہمیں اپنے بچوں کو بتانا ہے، ہمیں اپنے خواتین کو بتانا ہے، ہمیں اپنے نوجوانوں کو سمجھانا ہے، ہمیں اپنے بزرگوں کو بتانا ہے۔ ہم نے سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سیکھنا اور سکھانا ہے۔ جو بچے، جو نوجوان، جو ہماری خواتین، بہنیں اور مائیں، اور جو ہمارے بزرگ اس قسم کے واقعات ان کے سامنے، جو صحیح واقعات ہیں، وہ ان کے سامنے آپ بیان کریں گے، وہ آپ بتائیں گے، یقیناً اس کی زندگی میں تبدیلی آئے گی، ان کی زندگیوں میں تبدیلی آئے گی۔ اللہ کا دین حق ہے، اللہ کا دین سچا ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، خاتم النبیین ہے۔ اس دین کا اثر، اس بات کا اثر ان کے اوپر ہوگا۔ اللہ کا یہ قرآن، اللہ کا یہ دین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ احادیث ان کے دل کے اوپر اثر کرے گا۔ ہمیں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سیکھنا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کرنا ہے، اور پھر اسی کو عام کرنا ہے، دعوت عام۔ ہر ایک کو دعوت دینا ہے، کافر کو دعوت دینا ہے۔ ہم نے جتنے بھی دنیا بھر کے اندر دیگر اقوام ہیں، اس میں جا کر کے وہاں جا کر کے اللہ کی دین کی دعوت دینا ہے، ان کو اللہ کی وحدانیت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت، قرآن و حدیث کی دعوت ہم نے دینی ہی دینی ہے۔ یہ ہمارا کام ہے، یہ ہمارے ذمے ہیں۔ اللہ نے ہمیں اس کے لیے چنا ہے، اس امت کو۔ تو انشاءاللہ میں اور آپ، ہم سب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سیکھیں گے اور سکھائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔